مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے، تابعی بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر بڑی اوڑا کرتے تھے۔ ہم نے کہا امیر المومنین کیا ماجرا ہے، آپ یہ چادر بہت زیادہ پہنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس کو کیوں نہ پہنوں، انہو کسانی خلیلی وصفیجی وصدیقی وخاصتی عمر بن الخطاب، یہ چادر مجھے میرے جگری یار، میرے چنیدہ، میرے اسپیشل دوست، میرے خاص دوست عمر بن خطاب نے مجھے گفٹ کی ہے، پھر میں اس کو کیوں نہ پہنوں۔ حضرت عمر پر اللہ نے رحمتیں برسائی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر کے بارے میں تبصرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، لوگوں کو میت کی چارپائی پہ رکھا گیا، صحابہ پاس آتے ہیں، ان کی چارپائی کے گرد جمع ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اچانک سے ایک شخص پیچھے سے آیا، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے تھے، اور ایک جملہ کہا، اے عمر تو نے اپنے بعد کوئی شخصیت ایسی نہیں چھوڑی جس کو دیکھ کر علی رش کرے کہ میں بھی ایسے اعمال کرتا ہوا اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ عمر وہ تیری شخصیت تھی کہ مجھے رشک ہوتا تھا میں تیرے جیسے اعمال کروں، اور اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ تجھے بھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ملے گی، کیونکہ میں نے کثرت سے اپنے آقا سے سنا تھا، ذهبت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر و عمر، خرجت انا ابو بکر و عمر، میں فلاں جگہ پہ گیا، میرے نبی نے فرمایا میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، فلاں جگہ پہ داخل ہوا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، فلاں جگہ سے نکلا، میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا۔ یہ سارے کثرت سے الفاظ میں نے اپنے آقا سے سنے تھے۔ آج مجھے یقین تھا اے عمر تجھے اللہ تیرے ساتھیوں کے ساتھ ملائے گا، تجھے بھی قبر ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ملے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ کے بارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، کہاں پہ وہ لوگ تھے، کہاں پہ آج کے نفرت انگیز بیانات ہیں۔ حضرات کسی اور کی بات کیا کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا تو اہل بیت سے محبت کا انداز ہی نرالا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بارے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے، وہ حضرت حسن کے پاس آئے، کہنے لگے اے حسن، کائنات کے امام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پتن پر بوسہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں میں بھی اسی جگہ پر بوسہ دوں جہاں پر میرے نبی نے بوسہ دیا تھا، اپنے پیٹ سے کپڑا تو اٹھائیے گا۔ حضرت حسن نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، ان کو بدلایا، میرے نبی نے، میرے نانا جان نے میرے پیٹ پہ اس جگہ پر بوسہ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فوراً اسی جگہ پر بوسے دیتے ہیں، اپنے لب اس جگہ پر لگاتے ہیں اور خوشی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ میں کیوں نہ اس جگہ پر بوسہ دوں جہاں پر میرے نبی نے بوسہ دیا تھا۔ یہ ان کا آپس میں پیار تھا، محبتیں تھی، الفتیں تھی، لیکن آج اس طبقے نے اس معاشرے کے اندر نفرت کی فضا قائم کے امت کو چہرہ اور دکھایا ہے۔ حضرات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا را جھوٹے قصے کہانیوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے آئیے قرآن مجید کی طرف، صحیح احادیث کی طرف توجہ دیں، ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا واضح ثبوت ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت آپس میں انتہائی محبت کرنے والے تھے۔ دونوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ اعتراض شکایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اور بشر ہونے کے ناطے کوئی لغزش ہوئی ہو، ہمارے ذمہ یہ ہے ان کے لیے دعائیں خیر کریں، نہ کہ اعتراضات کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات بیان یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کا اہل بیت کا صحابہ سے بہت زیادہ پیار اور محبت تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے یہ حسن و حسین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور وہ ان سے محبت کرتے تھے. جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا گیا گھر میں اور لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، احادیث میں واضح صحیح روایات میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی یہ نواسے، یہ جنت کے شہزادے اپنی تلواریں نکال کر حضرت عثمان کے دفاع کے لیے ان کے گھر میں موجود تھے. اگر یہ محبتیں نہیں تھیں تو پھر یہ دفاع کیسا تھا؟ اس لیے آپ اس بات پر غور کیجئے گا صحابہ کا آپس میں پیار اور محبت کس قدر تھا اور آج کے لوگ کس قدر جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کے نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. اس بات سے بچیے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.